بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس علم المیراث کا ہے جو طالبات کے نصاب میں شامل ہے وفاق المدارس اسلامیہ رضویہ کی طرف سے۔ تو شروع میں آج ہم تعارف پڑھیں گے۔ درمیان میں آپ نے کتاب کا نام لکھنا ہے، یہ بلکہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں۔ درمیان میں سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دائیں طرف التاریخ، اور عربی سٹائل میں آپ نے تاریخ لکھنی ہوگی۔ جیسے آج 21 ہے تو پورا اس کو ہم لکھیں گے 21 من ابریل 2026 المیلادی۔ عیسوی کی جگہ عربی میں المیلادی لکھتے ہیں، اور بالکل اس کے مقابل دوسری سائڈ پہ الاستاذ لکھیں، تو جو کتاب جو بھی استاد پڑھائیں، استانی پڑھائیں ان کا نام لگا۔ میرا نام ابوالحسن واجدی، باقی ٹیکنیکل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو بسم اللہ کے نیچے درمیان میں آپ نے کتاب کا نام لکھنا ہے، اور شروع میں اضافہ کرنا ہے درس کا، درس سے علم المیراث۔ کوئی بھی کتاب یا علم شروع کرنے سے پہلے 8 چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں رؤوس ثمانیہ۔ علم منطق کی جب آپ کتاب پڑھیں گی تو اس میں ہم رؤوس ثمانیہ پر تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو رؤوس ثمانیہ میں 8 چیزیں آتی ہیں، 8 امور کر لیں۔ ان میں مثلا کتاب ہے تو کتاب کا نام اور تعارف، پھر کتاب لکھنے والے کو مصنف یا مؤلف کہتے ہیں کا تعارف، پھر یہ دیکھنا ہے کہ کتاب کس علم پر ہے یا کس فن پر ہے، علم یا فن کا تعارف۔ مثلا یہ جو کتاب ہے درس علم المیراث، یہ اس کا علم ہے جی علم المیراث۔ تو جو علم کا نام ہے کتاب کا نام بھی وہی رکھ دیا گیا۔ پھر جب ہم علم یا فن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ علم کی تعریف، جس کو انگریزی میں ڈیفینیشن کہتے ہیں، دوسرے نمبر پر اس علم یا فن کا موضوع، اور تیسرے نمبر پر اس کی غرض کہ کیوں ہم حاصل کر رہے ہیں، غرض و غایت بھی بعض اوقات لکھ دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ فائدہ کیا ہے اس علم کا اگر ہم نے وہ علم حاصل کر لیا۔ ایسی ہی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، کتاب ہے تو اس کی ترتیب کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو اس میں زیادہ اہم ہیں وہ 8 ہوتی ہیں، انہیں رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے۔ رؤوس ثمانیہ پر آلریڈی یوٹیوب پر میری ایک ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک میں کو دے دوں گا، وہ بھی آپ ویڈیو بھی جو ہے نا وہ سماعت آپ نکال لیں گے۔ یہ ایسے نکلیں رؤوس ثمانیہ ویڈیو، یہ آلریڈی میرا ایک درس ہے رؤوس ثمانیہ باری میں نے دیا ہے، تو وہ آپ ویڈیو ضرور سماعت کر لیں۔ تو کچھ چیزیں ابھی پتہ چل جائیں گی۔ کتاب کا نام تو ہمیں پتہ چل گیا علم المیراث ہے، اور تعارف کتاب کا خود بخود جب ہم پڑھتے جائیں گے تو وہ ہوتا رہے گا۔ علم ہمیں پتہ چل گیا ہے جی کہ یہ علم المیراث ہے۔ جب ہم سراجی کتاب کا آغاز کریں گے تو پھر ہم تفصیل سے وہاں پڑھیں گے اس کے اور کون کون سے نام ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، آج آغاز بھی کرنا ہے۔ تو اس کتاب کے مصنف ہیں جی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی۔ حکیم الامت ان کا لقب ہے، مفتی احمد یار خان، خان بھی کہہ دیتے ہیں، ویسے پرانا جو
ہندوستانی انداز اس میں نون ہونا ہے خان نعیمی. ان کے بارے میں ان کا تفصیلی تعارف بعد میں کرائیں گے. مختصر ان کے بارے میں یہ نقطے سامنے رکھیں. پہلا نقطہ یہ رکھیں کہ یہ ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ کے نہایت گہرے دوست تھے. یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دوسرا یہ رکھنا ہے کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین نعیم ان کا تخلص تھا مراد آبادی کے شاگرد خاص ہیں. تو جب یہ دو نقطے اگر آپ کے ذہن میں ہوئی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں. حضور ریاض الملت کے گہرے دوست اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی جو خود بہت بڑی ہستی ہیں. مفسر قرآن، یعنی یہ دونوں مفسر قرآن ہو گئے نا. ریاض الملت بھی مفسر قرآن اور صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی بھی مفسر قرآن. تو یہ ایک مفسر قرآن ان کے گہرے دوست ہیں اور ایک مفسر قرآن جو پھر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں. دو بادشاہ ہو گیا، ڈبل ہو گیا، بلکہ 444 نمبر تک ہو گیا. ان کے یہ شاگرد خاص ہیں. تو جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جو مفسر قرآن ہیں ان کے جو شاگرد اور خود بھی مفتی اور دنیا نے حکیم الامت کا ہو تو ان کی علمی عظمت کا اندازہ آپ خود کریں. تو یہ ان کی تعریف ہے جی. پھر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کے حوالے سے مزید ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کتاب کے خاتمے پر یا درمیان میں کسی کو جب بھی ذوق اس طرف آ گیا تو ہم کریں گے. علم المیراث وہ علم ہے جس کا تعلق میراث کے ساتھ ہے، وراثت کے ساتھ ہے. یہ دائیں طرف کی لکھیں جی علم المیراث. تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ وراثت کے ساتھ. وراثت جس کو میراث بھی کہتے ہیں، جس کو میت کا ترکہ بھی کہتے ہیں. اب ترکہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے میت کا ہر قسم کا مال. ایک مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت جب فوت ہو جاتی ہے تو اس کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے ترکہ کہتے ہیں. وہ ترکہ ہر قسم کا مال ہے، مثلا پیسے، رقم، ٹھیک ہے جی، زمینیں، مکانات، اور مکانات کی ساری قسمیں یعنی گھر، دکان، جو کچھ بھی ہے مکانات میں آ گئے. پیسے ہو گئے، زمینیں ہو گئی، مکانات ہو گئے، اور کوئی اور چیز بنتی ہے تو وہ دال میں آپ شامل کر لیں. یہ ساری چیزیں جب وہ چھوڑ جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ترکہ. اب یہ جو ترکہ ہے یہ کیسے تقسیم ہوگا؟ کس کس کو ملے گا؟ پیسے چھوڑے ہیں تو کس کس کو ملیں گے؟ زمینیں چھوڑی ہیں تو کس کس کو ملیں گی؟ مکانات چھوڑے ہیں تو کس کس کو ملیں گے؟ کتنے کتنے ملیں گے؟ کس انداز سے ملیں گے؟ اب جو اس کے رشتہ دار ہیں ان میں سے کون سے رشتہ دار ہوں گے جن کو یہ چیزیں ملیں گی؟ اور پھر ان میں مذکر جو ہیں مرد وغیرہ ان کو کتنے حصے ملیں گے؟ اور جو مؤنثات ہیں مؤنث عورتیں ان کو پھر کتنے حصے ملیں گے؟ پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو کتنے ملیں گے؟ جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو کتنے ملیں گے؟ پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جو دور کے ہونے کی وجہ سے یا کسی خاص وجہ سے ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور وہ کون سے رشتہ دار ہیں جو ہیں تو دور کے لیکن کسی خاص وجہ سے ان کا حصہ ضرور اس میں ہے.
یہ ہم نے ساری تفصیل اس میں پڑھنی ہے، علم المیراث میں یہ تفصیل بتائی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ کون سے حصے جو بالکل قرآن میں سیٹ کر دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، سیٹ کر دیے ہیں، بالکل پیٹ حصے ہیں، وہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جو قرآن میں نہیں تھے ان میں سے بعض کو حدیث نے بالکل پکا کر دیا ہے۔ اب جو قرآن میں پکے تھے وہ تو کلیئر، جو حدیث میں تھے وہ بھی کلیئر، اب جو ان دونوں میں نہیں ہے تو وہ آپ نے یہ کتاب پڑھ کے، علم المیراث پڑھ کے، اس میں مہارت حاصل کر کے تو وہ آپ نے خود نکال دی۔ یہ ہے جی علم المیراث کا خلاصہ۔ اب اس کے فضائل میں بہت ساری احادیث بھی ہیں، یہ علم کیسا ہے، اس میں کتنی مشکلات ہیں، یہ باتیں انشاءاللہ میں نے سراجی کی شرح بھی کی ہے منیت الراجی کے نام سے، میں اسی سے پڑھاؤں گا، تو اس وقت میں یہ ساری تفصیلات جو میں نے لکھی ہیں وہ انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ اب برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت نے جو شروع میں ابتدائیہ لکھا ہے، دیباچہ کہہ لیں، ابتدائیہ کہہ لیں، افتتاحیہ کہہ لیں، انگلش میں کہتے ہیں پریفیس، تو یہ جو پریفیس لکھا ہے یہ آپ اپنی کتابوں کی طرف دیکھیں، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ تلفظ بالکل صحیح ہو، اور یہ ہم پڑھ لیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفا۔ یہ یہاں زیر زبر ٹھیک کر لیں، لام کے نیچے زیر ہے، یہاں کتاب میں غلط زبر غلط ہے، اولی الصدق والصفا، اور صاد کے نیچے زیر بھی غلط لکھی ہوئی کتاب میں، یہاں زبر لگا لیں۔ اما بعد، پس جاننا چاہیے کہ علوم دینیا میں علم میراث نہایت اہم، یہ لفظ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے اہم، اہم، اصل میں پورا لفظ کیا ہے اہم، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، افعل التفضیل، علم الصرف میں آپ پڑھ چکی ہیں، تو اس کو اہم نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا اہم۔ نہایت اہم اور ضروری علم ہے، کیونکہ سارے دینی و دنیاوی، یہ لفظ ہے دنیاوی، دنیاوی، اس کو جو اس طرح پڑھتے ہیں دنیاوی، وہ بالکل غلط ہے، دنیاوی پڑھنا ہے، دنیاوی۔ دینی و دنیاوی علوم کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، لیکن علم فرائض، تو اب دوسرا نام اس کا کیا آ گیا جی؟ علم میراث پہلا نام تھا، دوسرا نام اس کا آ گیا جی علم الفرائض۔ علم فرائض یعنی میراث کا تعلق انسان کی موت سے ہے، اسی لیے حدیث شریف میں اسے آدھا علم فرمایا گیا ہے، یعنی علم المیراث جو ہے، علم الفرائض جو ہے وہ آدھا علم ہے، اگر علم کے دو حصے کیے جائیں تو آدھا علم فرائض ہے، علم میراث ہے، یہ اتنا اہم ہے۔ یعنی سارے علوم علم کا ایک حصہ ہے، اور تنہا فرائض یعنی تنہا علم فرائض دوسرا حصہ۔ اسی علم سے میت کے وارثوں میں عدل و انصاف کیا جاتا ہے۔ عدل و انصاف تبھی ہو سکتا ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک میت کو فوت ہو گیا، اب اس کا ترکہ جیسے کوئی وہ آ جائے اور لے لے، اس طرح تو پھر کوئی عدل و انصاف نہیں ہوگا۔ جس کا حق 100 روپے کا تھا اس کو 5 روپے ملے تو یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دے مگر اپنے وارثوں پر ظلم کر کے مرے کہ بعض کو ظلماً نقصان پہنچائے تو اس کی عبادات و ریاضات بیکار ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ آپ کے علم میں آئیں گے جو بڑے نوافل پڑھتے ہیں، تسبیح ہر وقت ہاتھ میں لی ہوئی اور پڑھ رہے ہیں جناب، اور ٹوپی سر پہ کی ہوئی اور ایک خاص حلیہ بنایا ہوا، لیکن اندر سے وہ بہت ہی ظالم ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر ظلم کے پہاڑ گراتے ہیں، حسد ان کے اندر، حسد کی بیماری ہوتی ہے، دشمنی وہ رکھتے ہیں، عداوت وہ رکھتے ہیں، کمینہ پن آخری حد تک ہوتا ہے ان میں، لیکن اوپر سے وہ بڑے اس طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے منافقوں سے بچائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے
میرے والد سے عرض کیا کہ اپنا فلاں باغ میرے بچہ کو ہبہ کر دو. ہبہ کا مطلب ہوتا ہے گفٹ کرنا, اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قائم کر لو. چنانچہ میرے والد مجھے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے اور عرض کیا کہ میں فلاں باغ اپنے اس بیٹے نعمان کو دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ رہے. فرمایا کیا تمہارے اور بھی فرزند ہیں؟ عرض کیا ہاں. فرمایا کیا ان سب کو اتنا ہی مال دیا ہے؟ عرض کیا نہیں, نعمان ہی کو دیتا ہوں. فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا کہ بیٹے مثال کے طور پر 4 ہوں اور 4 کنال زمین ہو تو 3.5 کنال ایک بیٹے کو دی جا رہی ہے. جیسے کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, جاہل لوگ, نہ دین کا پتہ, نہ علم دین کا پتہ, نہ علماء دین سے ان کا کوئی رابطہ, تو وہ پھر ایسے ہی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے. جب تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہاری خدمت کرے تو تم بھی ساری اولاد میں انصاف سے کام لو. تو یہ ایک حدیث ہو گئی. اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو زندہ اگر آپ اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کو گفٹ دینا چاہے تو اس میں بھی خیال رکھیں دوسری اولاد کا, اور بعد میں تو ظاہر ہے اگر ترکہ ہوگا تو وہ ایک خاص لحاظ سے تقسیم ہوگا. حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ قیامت کے قریب علم فرائض ایسا اٹھ جائے گا کہ وہ دو مسلمان میراث کا مسئلہ لیے پھریں گے, کوئی حل کرنے والا نہ ملے گا. یعنی جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آئے گا تو علم تو ویسے بھی اٹھا لیا جائے گا, دیگر بھی, لیکن علم فرائض تو بالکل ہی اٹھا لیا جائے گا, اور 2 لوگ وراثت کا مسئلہ لے کر لوگوں کے پاس جائیں گے تو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو کہیں گے مجھے نہیں پتا کہ ان میں کیسے حصہ تقسیم کرنا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ علم آپ کو آئے, اس میں آپ مہارت حاصل کریں اور آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ فلاں میت کا کتنا ترکہ اور کیسے کیسے تقسیم ہوگا. اور انشاءاللہ ہوگا. میری اپنی کتاب بھی ہے, میں نے خود جو میں پڑھاتا رہا ہوں پہلے, اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور کتاب لکھی ہوئی بھی موجود ہے, تو وہ بھی آگے جا کے آپ اس کے فوٹو وغیرہ بنا لینا. اس میں نے مثالیں بہت زیادہ دی ہیں. قرآن کریم میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ کے احکام تو اجمالی طور پر بیان کیے گئے, مگر میراث کے مسائل بہت تفصیل سے ارشاد فرمائے, جس سے اس فن کی اہمیت کا پتہ لگا. موجودہ مسلمان جہاں دیگر دینی باتوں سے بے پرواہ ہو گئے, کب بات ہو رہی ہے؟ 1369 ہجری میں وہ لکھ رہے ہیں, اور اب کیا ہے 1447. تو کتنے سال ہو گئے؟ 30 اور 31 وہ ہو گئے, اور 47 یہ جمع کریں تو یہ ہو گئے جی 77 اور 78. 78 سال پہلے کیا فرما رہے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی کہ موجودہ مسلمان جہاں دیگر دینی باتوں سے بے پرواہ ہو گئے, تقسیم میراث سے بھی بے نیاز ہو گئے. آج کل عام پڑھے لکھے لوگ بھی علم اوقات اور علم میراث سے بے خبر ہیں, یعنی انہیں علم میراث کا بھی کوئی پتہ نہیں, اور دوسرا علم اوقات, یہ جو نماز کے وقتوں کا علم ہوتا ہے اسے علم اوقات بھی کہا جاتا ہے اور اسے علم توقیت بھی کہا جاتا ہے. جس کی وجہ یہ ہے کہ عام مسلمان نہ نماز کے وقتوں کی پرواہ کرتے ہیں نہ میراث کی صحیح تقسیم. تو سب میراث کی تقسیم تو ہوتی ہی نہیں, مرنے پہ آ جاتے ہیں, دفعہ ہو جاؤ, کوئی حصہ نہیں تمہارا, ایسے کہتے ہیں. بعض جگہ تو مسلمانوں نے میراث میں اسلامی قانون چھوڑ کر مشرکین کا قانون قبول کر لیا, جس سے ان کی لڑکیاں میراث سے معروم ہو گئیں. لڑکیاں تو یہاں پاکستان میں بھی معروم رہتی ہیں. گویا معاذ اللہ یہ لوگ جیتے جی تو مسلمان ہیں مگر مرتے ہی بے ایمان. یقیناً یہ جرم قابل معافی نہیں. حقوق اللہ تو توبہ وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے نمازیں چھوڑ دیں, توبہ کی تو اللہ معاف کر سکتا ہے, اور آپ نے فرائض چھوڑ دیے یا گناہ کیے تو اللہ سے معافی مانگی تو وہ تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن مگر حقوق العباد, بندوں کے جو ہیں وہ زبانی توبہ سے معاف نہیں ہوتے. میراث تمام وارثوں کا حق ہے. اگر اس میں کمی بیشی کر کے کسی کی حق تلفی کی گئی تو اس کی معافی توبہ سے بھی نہ ہوگی. یہ نہیں کہ کسی کا حق کھا کے بندہ کمرے میں بیٹھ کر توبہ کرتے رہے, توبہ توبہ میری توبہ, کبھی کھانا باہر لگائے کبھی کیا کرے, ایسے کام نہیں چلے گا.
مسلمانوں تم بیٹوں کی ناجائز محبت میں اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ نہ بیٹے تمہیں جنت دیں گے نہ بیٹیاں تمہیں دوزخ میں دھکا دے گی، دونوں تمہارے لخت جگر ہیں، ان سب کو وہ حق دو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اسی میں دین دنیا کی بھلائی ہے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے 1353 ہجری میں جب کہ میں مدرسہ مسکینیہ دھورا جی کاٹھیا واڑ میں مدرس تھا، یہ انڈیا میں وہاں پڑھاتے تھے علم فرائض میں، پھر میں نے یہ رسالہ لکھا کہ ادھر جب میں پڑھاتا تھا تو ادھر حالات بڑے عجیب و غریب پیش آئے، تو پھر میں نے یہ رسالہ لکھا۔ اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ یہ علم المیراث کتاب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی میں کب لکھی اور کیوں لکھی؟ تو یہ ساری بات اس سوال کا جواب یہاں لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ گجراتی زبان میں شائع ہوا۔ جب انہوں نے اردو میں یہ رسالہ لکھا تو اس کا گجراتی زبان میں، وہاں انڈیا گجرات میں جو زبان بولی جاتی ہے گجراتی زبان، کچھ ٹیڑھی میڑھی کر کے بولتے ہیں، کہیں جو زے ہوتی ہے تو اس کو جیم بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ہے تو وہاں ایسے موری، اور یہ پوربی اسٹائل بھی ہے موری ارج سنو، جیسے میں نے پوربی زبان میں کلام کہا تو میرا ایک مصرع موری ارج سنو رکھو مورا بھرم، تو یہ اسٹائل ہے۔ ایسے ہی اس میں تصغیر ہے، اس کی مثالیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ یہ کیسی زبانیں ہیں اردو میں، اور پوربی لہجہ اور گجراتی اور یہ ساری۔ پھر اس کا دوسرا ایڈیشن اردو زبان میں شائع ہوا، دوسرا ایڈیشن بھی ختم ہو گیا۔ اب جب کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مسلمانوں کو حکومت اسلامیہ یعنی دولت خداداد پاکستان عطا فرمائی، یعنی وہ تو پاکستان بننے سے پہلے کا معاملہ تھا، اب تو پاکستان قائم ہو گیا ہے، خدا سے دائم و قائم رکھے، تو اس میں میراث کا قانون اسلامی نافذ ہوا، جس سے عام مسلمانوں کو عموماً اور فقراء و حکام کو خصوصاً میراث کے مسائل سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور میراث کے مسائل بہت آنے لگے، ساتھ ہی اس کتاب کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ تب حضرت مخدوم سید شاہ محمد معصوم قادری نوری دامہ فیوزہم نے اس رسالہ کو تیسری بار چھاپنے کا حکم فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑے پیر تھے تو انہوں نے حکم دیا کہ آپ اس کو چھاپیں۔ ان کے ارشاد کے مطابق رسالہ پر سے 12 یعنی تیسری بار نظر کر کے اس کا تیسرا ایڈیشن شائع کیا گیا۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اسے قبول فرمائے اور میرے لیے توشہ آخرت و صدقہ جاریہ بنائے۔ اس رسالہ میں سراجی و شریفیہ، سراجی تو یہ خود جو آپ پڑھیں گی کتاب، اور اس کی شرح ایک کی گئی ہے جس کا نام ہے شریفیہ۔ تو اس کتاب میں سراجی و شریفیہ سے مسائل لیے گئے، اور کہیں کہیں رد المحتار، اس کتاب کا نام لوگ غلط کرتے ہیں تو یہ ایک ہی دفعہ یاد کر لیں، رد المحتار۔ ایک تو المحتار لکھنا ہے، یعنی اس پہ الف لام ہے، دوسرا یہ ہا، ایک ہے ہا خا، ہا خا، دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر بغیر نقطہ کے ہو تو ہا، کوئی آپ کی وہ سانس میں کچھ نہیں، اور نقطہ ہو تو خا، ہا خا، ہا خا، یہ فرق ہے۔ تو یہاں ہا ہے الحمد، اب اگر الحمد غلط ہو جائے گا، الحمد یعنی ہا، یہ بغیر نقطہ کی جو ہے آپ ادا کریں تو کچھ بھی آپ کو نہیں ہونا چاہیے، ہا ہا بس، اور یہ ادا کریں تو خا، یہ آواز آنی چاہیے، یہ ساؤنڈ آنا چاہیے۔ تو یہ رد المحتار۔ رد المحتار پر ایک اس کی تفصیل میں حاشیہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس کا نام ہے جد الممتار۔ اگر آپ کی عربی اللہ کرے اس قابل ہو جائے تو آپ جد الممتار میں ضرور پڑھیں اعلیٰ حضرت کی، پھر آپ کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں وغیرہ۔ فقہ کی معتبر، آج کے بعد آپ نے کہنا ہے فقہ، فقہ نہیں کہنا ہے، یہ فقہ نہیں کہنا، اصل لفظ ہے فقہن، تو جب وقف کریں گے تو فقہ۔ تو فقہ کی معتبر کتابوں سے فوائد بیان کی گئے، انتہائی کوشش کی گئی ہے کہ زبان نہایت سہل اور عبارت خوب واضح رہے، اور ہر مسئلہ مثال سے سمجھایا گیا ہے، مگر چونکہ فن ہے اس لیے ناظرین کو چاہیے کہ بار بار بغور اس کا مطالعہ کریں۔
اگر کوئی قانون یا مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو کسی فرائض جاننے والے عالم سے حل کر لیں۔ جو کوئی اس رسالے سے فائدہ اٹھائے مجھ فقیر بے نوا کے لیے دعائے حسن خاتمہ کرے۔ کیا لوگ تھے اور کیسے ان کے الفاظ ہیں۔ رب تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے، مسلمانوں کو اپنی اطاعت کی توفیق بخشے، اور مجھ بندے مسکین گناہگار کو شدت نزع و وحشت قبر، نزع کہتے ہیں جب سانس کھینچی جا رہی ہوتی ہے، پاؤں سے کھینچنا شروع ہوتی ہے، تو وہ سارا جو پیریڈ ہوتا ہے، اللہ کرے کہ وہ ہم سب کا پیریڈ بہت ہی مختصر ہو، تو اسے کہتے ہیں نزع، عالم نزع۔ ویسے نزع یا نزع کا مطلب ہے کھینچنا۔ اور وحشت قبر، قبر کی وحشت یعنی اکیلا پن جو ہے، دہشت حشر، اور حشر جو قیامت کا جو منظر ہوگا اس کی دہشت سے امن میں رکھے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ یہ باقی نیچے جو زیر ہے اس کے اوپر زبر کر لیں، یہ غلط ہے، یا رب العالمین۔ اور آگے کچھ الفاظ رہ گئے ہیں۔ صلی اللہ ہونا چاہیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ ابتدائیہ ہم نے پڑھ لیا ہے، تو کل انشاءاللہ پھر ترکہ کی تفصیل آئے گی، اور اس کا بھی نام ہوگا درس علم المیراث نمبر 1۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے، اور پھر علم نافع کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔